زبور کی کتاب 48واں زبور کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اے خدا تیری ہیکل کے اندر ہم نے تیری شفقت پر غور کیا ہے۔ اے خدا تیری ہیکل کے اندر ہم نے تیری شفقت پر غور کیا ہے۔ اے خدا جیسا تیرا نام ہے ویسی ہی تیری ستائش زمین کی انتہا تک ہے۔ تیرا دانہ ہاتھ صداقت سے معمور ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سن جانے پر قصص اس کی برکت۔ خدا کے گھر کی ضرورت، خدا نے کیوں محسوس کیا کہ اس کے لیے ایک گھر ہونا چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس میں مقرر کیا، مقدس موسیٰ کو کہا کہ میرے لیے کیا بناؤ، خیمہ اجتماع بناؤ تاکہ وہاں پر میری پریزنس ہوا کرے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل کی بات ہے، ابھی 48واں زبور بھی اس کو بیان کرتا ہے۔ خدا نے یہ مقرر کیا ہے کہ اس کی ہیکل ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر خدا کی پریزنس رہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے گھر کی جو ضرورت ہے، خدا اپنے لوگوں میں سکونت کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رفاقت اور شراکت کرے۔ خدا چاہتا ہے کہ خدا سے جو ملاقات ہے وہ غیر معمولی تیاری کے ساتھ، خاص علاقے میں قوم جماعت جو ہے وہ اکٹھ کی صورت میں سامنے آئے، اور وہاں پر خدا کی کیا ہو، پریزنس ہوا کرے۔ کلیسیا جو ہے، اگر ہم کلیسیا کو شروع کریں تو ایک کلیسیا ہے جو لوکل کلیسیا ہے، اور ایک عالمگیری سطح کی کلیسیا ہے، عالمگیر کلیسیا ہے۔ کلیسیا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دو لوگوں سے۔ دو لوگ اگر اکٹھے ہیں تو کلیسیا ہے، اور دو لوگوں کے بعد پھر وہ کلیسیا خاندان ہو سکتی ہے، خاندان سے کلیسیا شروع ہو سکتی ہے، پھر دو لوگ خاندانوں پر مشتمل ہو سکتی ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑھتی ہوئی ساری دنیا پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ ساری دنیا کے ایماندار عالمگیر کلیسیا کہلاتی ہے۔ اور یہاں پر یاد رکھیں کہ یہاں پر خدا نے، اگر آپ مذہبی طور پر دیکھیں شریعت کی کتاب کو تو آپ کو نظر آئے گا۔ اور ایسے میں خیمہ اجتماع جو ہے وہ بھی ریپرزینٹ کرتا ہے یسوع مسیح کو، کہ یسوع مسیح کس طرح سے، اس نے کہا، یسوع مسیح نے انہوں نے فرمایا کہ جہاں 2 یا 3 جمع ہوں میں ان کے درمیان میں، ان کے بیچ میں ہوں۔ اور یہاں پر خیمہ اجتماع یسوع مسیح کے جلال اور کاملیت کا پورا نمونہ پیش کرتا ہے۔ کیسے ہے؟ نمبر 1، اس میں کون کون سی چیزیں تھیں؟ سب قیمتی چیزیں خالص سونے سے بنائی گئیں، اور جو سونا ہے وہ مسیح کی الہی ذات اور جلال کی علامت ہے۔ سونا وہ کیا ہے؟ وہ یسوع مسیح کی الہی ذات اور جلال کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب قیمتی چیزیں جو ہیں وہ کس سے ہوں؟ وہ سونے سے بنی ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری بات ہے، وہاں پر چاندی کی چیزیں، چاندی استعمال ہوئی، اور چاندی جو ہے وہ مسیح کے کفارے کی علامت ہے۔ علامتی طور پر یہ جو چاندی ہے یہ مسیح کے کفارے کی علامت ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر کفارے کی نقدی کی بات کی گئی، کیونکہ بنیادوں کہ وہ خانے جن پر مسکن کھڑا ہے وہاں پر یہ نقدی، کفارے کی جو نقدی ہے اس کا وہاں پر استعمال کیا جائے، تصرف کیا جائے۔ گنتی کی کتاب 3 باب اس کو بیان کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ پیتل استعمال کیا گیا، جس سے قربان گاہ بنائی گئی تھی، پیتل۔ اور پیتل جو ہے وہ خدا کی عدالت کی علامت ہے کہ خدا عدالت کرے گا۔ سب چیزیں خالص سونے سے، سونا مسیح کی الہی ذات اور جلال کو ظاہر کرتا ہے،
چاندی مسیح کے کفارے کی علامت ہے، اور کفارے کی نقدی جو ہے اس کا استعمال ہے، کفارہ ہے، یعنی اس کا مال کفارے کو پیش کرتا ہے، اور پھر کفارے کی نقدی کیونکہ وہاں پر استعمال کی گئی، اور پھر اس کے بعد پیتل جس سے قربان گاہ بنائی گئی، پیتل خدا کی عدالت کی علامت ہے، اور کیکر کی لکڑی بھی استعمال کی گئی، یہ بڑی سخت اور ٹھوس ہوتی ہے، یہ مسیح کی بشریت کو ظاہر کرتی ہے کہ یسوع مسیح بشر بنا، میرے اور آپ کے لیے انسان بنا، انکارنیشن کو پیش کرتی ہے۔ اور یہاں پر جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، اس لیے جو ہیکل ہے، خیمہ اجتماع اور ہیکل، اور وہاں پر میں نے آپ کو بتایا، اس لیے اس کا پہلا جو ورڈ ہے وہ کیا ہے جی؟ صحن کے لیے اس کا صحن ہے، پاک مقام ہے، اور پاک ترین مقام ہے۔ جو صحن ہے اس کے لیے اولا مول، عبرانی متن کے مطابق کیا جی؟ اولا مول۔ اور پھر اس کے لیے ہیکال، پاک مقام، دبر یا دابر، پاک ترین مقام، اور پھر جو اس کی پریزنس ہے اس کے لیے ہم ابر بولتے ہیں، شکائنہ ورڈ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے وہاں پر خدا کی پریزنس کا جو ہے پریزنس کی علامت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو ہے مختلف طور سے مکاشفہ کی کتاب میں پیش کیا گیا ہے کہ یہ جو کلیسیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ یسوع مسیح کی دلہن ہے، اور یہاں پر بتایا گیا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ پھر کیسی چیزیں ہوں گی، اور یہاں پر مہین کتانی لباس کی بات کی گئی ہے۔ مہین کتانی لباس کیا ہے؟ یہ مسیح کی راز بازی کی علامت ہے، مہین کتانی لباس۔ مکاشفہ 19واں باب جب آپ پڑھتے ہیں، اور وہاں پر 19ویں باب کی 8ویں آیت خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ وہ راز بازی ہے جو یسوع مسیح ایمانداروں کو عطا کرتے ہیں۔ وہ یسوع مسیح کیا کرتے ہیں؟ یہ راز بازی، اپنی راز بازی ایمانداروں کو دیتے ہیں۔ اور اس میں جیسے آگے بڑھیں، وہاں پر رنگوں کی بات ہے، رنگ بڑے امپورٹنٹ ہے، نیلا رنگ ہے، ارغوانی رنگ ہے، اور پھر سرخ رنگ ہے۔ نیلا رنگ کہ یسوع مسیح آسمان سے اترا ہے، ارغوانی رنگ کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے، ارغوانی رنگ بڑا امپورٹنٹ ہے، بادشاہی کی علامت ہے، اور سرخ رنگ مسیح کی قربانی اور صلیب پر بہائے گئے خون کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس کی علامتیں ہیں۔ جب مکاشفہ کی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں علامتوں سے سمجھ آتا ہے کہ اس کا ہماری زندگی میں کیا تعلق ہے۔ اور خیمہ اجتماع میں نے آپ کو بتایا کہ عبادت گاہ کی جو بناوٹ ہے اور اس کا جو ساز و سامان ہے اور پھر کہانت ہے، ایک حصہ ہے جو خدا نے رکھا ہے۔ تو میں آپ کو بتایا عبادت خانے کے کتنے حصے تھے؟ عبادت گاہ کے 3 حصے، پہلا صحن، پاک مقام اور پاک ترین مقام۔ اور پھر جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں وہاں پر پردوں کی بات بھی ہے، پردے بھی تھے، اور یہ جو پردے تھے، پردہ جو ہے وہ در حقیقت جسم کی علامت ہے۔ عبرانیوں 10واں باب 19ویں سے 22ویں آیت تک پڑھیں تو آپ کو وہاں پر نظر آئے گا، یعنی مسیح کا بدن جو صلیب پر توڑا گیا، یہ اس کو پیش کرتا ہے۔ اور جب اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی موت سے کہاں تک رسائی ہوئی، اس کی موت سے کیا ہوا؟ جس وقت یسوع مسیح ہوا، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ متی کی 3:27 باب اس کو کیسے ہو گیا؟ کس نے پھاڑا اس کو؟ کیسے پھٹ گیا؟ یسوع کی تو قربانی ہوئی، کس نے پھاڑا؟ انسان تو وہاں پہ موجود نہیں تھا، خدا نے۔ اور یاد رکھیں کہ خدا نے انسان کے لیے اس کو خود پاڑا، تاکہ اب وہ ہر ایک کو اپنی حضوری میں آنے کی دعوت دے سکے۔ ہر کوئی شخص جو ہے وہ ڈائریکٹلی خدا کے پاس جا سکتا ہے۔ عبرانیوں اس کا 4واں باب 14 سے 16 ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو اہم بات ہے، آج کی جو ہمارا آج کا جو حصہ ہے، عنوان ہے، وہ بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو چرچ بلڈنگ کی ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں۔ چرچ بلڈنگ میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ ترکی کے شہر ایتشا کے مقام پر پہلی چرچ بلڈنگ بنی چرچ کے لیے، ایتشا کے مقام پر، اور
جو چرچ کی بنیاد ہے وہ در حقیقت اس بلڈنگ کے نہیں بلکہ کلیسیا کی ہے، ایمانداروں کی جماعت کی ہے، اور وہ یسوع مسیح کے خون کی بدولت ہے۔ وہ کفارے کی قیمت ہے جو یسوع مسیح نے خون بہایا، اور وہاں پر کلیسیا ڈیولپ ہوئی۔ یسوع مسیح کے نام پر کلیسیا ڈیولپ ہوئی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چرچ آنے کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے چرچ آنے کا مقصد؟ چرچ در حقیقت کلیسیا آتی ہے، اور کلیسیا ہی چرچ ہے۔ بلڈنگ ایک جگہ ہے، چرچ بلڈنگ ایک جگہ ہے جہاں پر ایماندار سب اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ جب ہم آتے ہیں تو پھر اس کے کیا رزلٹس آنے چاہیے ہماری زندگی میں۔ یاد رکھیں کہ 7 اس کے نتیجے ہیں۔ جو لوگ خدا کے گھر آتے اور کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں، جو کلیسیا بنتی ہے، جس طرح کتاب مقدس بیان کرتی ہے، ابتدائی کلیسیا آپ کے سامنے تھی اور ان کے پاس کوئی مکان یا جگہ نہیں تھی، وہ شاید کسی کھلے میدان میں، یا ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، وہ اکٹھے ہوتے، اور پھر اس کے بعد جہاں پر بھی اکٹھے ہوتے وہاں پر روٹی توڑتے، عقل میں بھی اکٹھے ہوتے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی وہ بڑھنا شروع ہوئے، اکٹھے ہونے کی ریت وہاں پر تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اکٹھا ہونا ہے اس کے رزلٹس کیا ہیں۔ نمبر 1، اس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ نمبر پہلی بات کیا ہے کہ جب آپ اکٹھے دعا کرتے ہیں، ایماندار اکٹھے دعا کرتے ہیں تو اس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اسی لیے اس نے کہا کہ سبت کے دن کو کیا کرنا؟ پاک ماننا، کیونکہ خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔ خدا نے اسی لیے 10 احکام میں یہ حکم دیا کہ سبت کے دن کو پاک ماننا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں نہ صرف یہ، معاشرتی طور پر کلیسیائی میل ملاپ بڑھتا ہے۔ ہم ایک میل ملاپ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات یاد رکھیں کہ ہم آنگی بڑی ضروری ہے۔ ہم آنگی اگر نہ ہو تو ہم ایک مقصد پر، ایک مشن پر کام نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد یاد رکھیں چوتھی اور اہم بات کہ خدا اسی جڑنے پر، اسی اکٹھے ہونے پر آپ کے وسائل کو کھولتا اور برکت دیتا ہے۔ جب ہم اکٹھے ہو کر دعا نہیں کرتے، جب ہم اکٹھے نہیں ہوتے تو یاد رکھیں کہ پھر وسائل خدا کھولتا نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے ہم اکٹھے ہوں، کوئی اس سے خوش ہوتا ہے، وہ ہمارے وسائل کھولتا ہے۔ چوتھی بات اور پانچویں بات، روح القدس کی معموری مل جاتی ہے ہمیں۔ ہم روح القدس سے معمور ہو جاتے ہیں۔ اکٹھے جب ہم بات کرتے ہیں ہم روح القدس سے معمور رہتے ہیں۔ اور اس میں یاد رکھیں کہ اس میں چھٹی بات، خدمت گزاری کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ کلیسیاں جب اکٹھی ہوتی ہیں، کلیسیا اکٹھی ہوتی ہے، خدمت گزاری کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ ہم خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں۔ اس کی مثال جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے کتاب مقدس میں سے۔ اور 7ویں نمبر پر یاد رکھیں کہ آپ کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے ارشاد اعظم کی تکمیل ممکن ہے۔ اگر آپ اکٹھے نہیں ہیں تو ارشاد اعظم کی تکمیل بھی ممکن نہیں ہے۔ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ارشاد اعظم کی تکمیل بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم تیار ہوتے ہیں کہ ہم جا کر کس طرح سے یسوع مسیح کا پیغام غیر اقوام تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج جو اہم بات ہے میرے اور آپ کے لیے وہ بڑی خدا کے سیدھا کلام میں سے ضروری ہے۔ آپ جانیں کہ ہمارا کلیسیائی طور پر کیا مقام ہے۔ کلیسیائی طور پر ہمارا کیا مقام ہے؟ کیا مقام ہے ہمارا کلیسیائی طور پر؟ ہم کلیسیائی طور پر ایک فرد ہیں، ایک نمائندہ ہیں، ایماندار ہیں۔ ایمانداروں کی جماعت میں سے ہم کیا ہیں؟ ہم ایک ایماندار ہیں۔ اور جب ہم آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایمانداروں کی جماعت بن جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب کہ انفرادی طور پر، شخصی طور پر ہم بڑے ہی اہم ہیں۔ ہم بڑے اہم ہیں۔ اب ہم کس طرح سے اس کلیسیا کا حصہ بنتے ہوئے ہم کس طرح یسوع مسیح کو پیش کرتے ہیں۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ہمارے اندر کس کی راست بازی ہے؟ یسوع مسیح کی راست بازی ہے۔ اور جب یسوع مسیح کی راست بازی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس راست بازی کے ذریعے دوسروں تک برکت کا باعث بننا شروع ہوتے ہیں۔ اور یہ اپنی قوم تک نہیں ہے، یہ کرسچینٹی تک نہیں ہے، بلکہ کہاں پر ہے؟ یہ غیر قوم میں یہ برکت
جو ہے وہ جاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کا خیال میرے اور آپ کے لیے یہی ہے، آئیں ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ری چیک کریں کہ خدا کیا وہ میرے اور آپ کے ساتھ کیا چاہتا ہے۔ یہ جو یہاں پر آنا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں خدا اور انسان کا رشتہ مضبوط بنتا ہے۔ آئیں اس رشتے کو اپنی زندگی میں دیکھیں اور خدا ان کے ساتھ زندگی کریں۔ خدا بنا سب کو اس کلام کی وسیلے سے مدد کریں۔